खुशामदीद प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेन नॉलेज विद मोहम्मद यासीन यूट्यूब चैनल है, जिसमें आज मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका मिला। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो पा रहा हूँ। आज का जो मुझे मज़मून मिला है वो बहुत ही अहम और हमारे मुआशरे में बहुत ही बेहतरीन तब्दीलियाँ लाने वाला मौजू है, और वो मौजू है अंग्रेज़ी अदब और अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब अंग्रेज़ों की तारीख़ का ज़िक्र किया जाए तो हमें इस बात का पता चलता है कि अंग्रेज़ ऐसे तहज़ीब याफ्ता नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी तबाहियाँ, बहुत से बुरे मंज़र भी देखे हैं जब उनकी तारीख़ पे हम नज़र डालेंगे। और हमें बीच वाले दौर के बाद अंग्रेज़ों का एक उभरता हुआ सूरज नज़र आता है। हम कह सकते हैं कि 15वीं 16वीं सदी से जो है इन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की है, क्वीन एलिज़ाबेथ की दौर से लेकर। और उसको नज़र में रखते हुए जब हम देखते हैं 20 सदी, आज 21वीं सदी के दौर में हैं हम, और आज के दिन तक उन लोगों की ज़बान ने जितनी अहमियत हासिल की है उसकी हम जितनी तारीफ़ करें वो बहुत कम है। और वो आसानी से तब्दीलियाँ नहीं आई हैं, बल्कि वो तब्दीलियाँ बड़ी कुर्बानियों के बाद आई हैं। क्यों, जैसे हम जानते हैं कि दुनिया की 2 अजीम जंगें जो लगी थी वो भी यूरोप में लगी थी, और अंग्रेज़ी कौम का भी उसमें हिस्सा रहा है। इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए हम इस बात पे भी गौर करें कि अंग्रेज़ी ज़ुबान आज दुनिया की सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली ज़बान क्यों है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी दुनिया की 19वीं और 20वीं सदी में, 20वीं सदी के शुरुआत में, बल्कि आधे हिस्से तक दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क रहा है, ताकतवर मुल्क रहा है, वो इंग्लैंड रहा है। और इंग्लैंड के लोग जो तहज़ीब याफ्ता दुनिया में बन के बैठे हैं, उन लोगों ने ऐसे तहज़ीबें, इतनी तहज़ीब कहाँ से सीखी हुई है, वो हमें उनकी तारीख़ से पता चलता है। और उसके साथ ये बात करना भी लाजमी है कि अंग्रेज़ी 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कैसे बनी। जब दूसरी जंग अज़ीम लगी तो उसके बाद दुनिया में यूएनओ का इंतखाब हुआ, और यूएनओ के इंतखाब के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत यूनियन का भी इंतखाब हुआ था, और उस ऑर्गेनाइजेशन की भी जो थी कि बुनियाद रखी गई थी। यूएनओ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंग्लिश एक सबसे ज़्यादा अहम लैंग्वेज थी, जो कि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की गई। और उसके साथ हमें ये भी नज़र आता है कि दुनिया का वो मुल्क जिसने पूरी दुनिया पर तकरीबन जदीद दौर तक हुकूमत की है, अपनी कॉलोनीज़ बनाई हैं, वो इंग्लैंड है। और इंग्लैंड की जहाँ जहाँ हुकूमत रही है, इन लोगों ने वहाँ अपने मज़हब की तबलीग की है, और उसके साथ ही इन लोगों ने वहाँ अपनी ज़बान की फ़रोख्त के लिए बहुत कोशिशें ली हैं। और उन लोगों को, जो लोग उन मुल्कों में रहते थे, उन लोगों को अपनी ज़बान की तरफ अट्रैक्ट किया है, अपनी अदब की तरफ अट्रैक्ट किया है। और उस वजह से अंग्रेज़ी जो है कि आज दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान बन गई है। जहाँ तक हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात है, हमारे लोगों की बात है, तो वहाँ हमें ये एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ का जो नौजवान है वो अंग्रेज़ी पर वो उबूर नहीं रखता, क्योंकि हम नए सिरे से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे। हमारे यहाँ जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ वो शऊर पैदा नहीं हो पाया, हमारे यहाँ वो बेस्ट स्पीकर्स पैदा नहीं हो पाए जो अंग्रेज़ी पर अच्छे से उबूर रखें। तो उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी ग्रामर की तरफ तवज्जो देते हैं, और उसकी लैंग्वेज, उसकी कंपोजिशन और उसके स्पीकिंग और राइटिंग जो चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही अहम हैं, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं।
اور ہمارے اس جدید دور میں جب 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، 21ویں صدی میں، تو یہاں پر انگریزی صرف ایک شعبے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دور میں انگریزی ترقی کی زبان ہے، انگریزی وہ زبان ہے جس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار پوری دنیا سے کر سکتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے آپ اپنی سوچ کو پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا بالکل ہی مناسب رہے گا کہ انگلش از ورلڈس موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیٹو لینگویج۔ سو اس کے لیے کمیونیکیٹو ہونے کے لیے اسے انٹرنیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا ہے، جو کہ دنیا میں دوسری لینگویجز سے بے حد زیادہ اہمیت رکھنے والی ایک زبان ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور جدیدیت ماڈرنزم کے حوالے سے سب سے زیادہ جس زبان کی اہمیت ہے، جس زبان میں زیادہ جو لکھا جا رہا ہے اور دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، the most read and the most written language of the world is English، تو اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اب دنیا کے لیول پہ تو اس کی اتنی بڑی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لینگویج اپنے عروج پر آ جائے تو اسے زوال پہ جانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ وہ زبان ہے جس کی زوال پذیری ابھی ہمیں 2-3 صدی تک نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے، اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک کلاس میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، پوری دنیا کو لا کے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کہنا نامناسب رہے گا کہ آپ اس ملک کے ہیں، ہم اس ملک کے ہیں، بلکہ انگریزی زبان کے تھرو ہم سارے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ اور جیسے جرمنی کے ایک عظیم فلاسفر گوئٹے نے کہا تھا کہ ورلڈ لٹریچر کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ جو نیشنل لٹریچرز ہیں ان کو اگنور کیا جائے گا، تو آج کا وہ دور ہے۔ انگریزی نے وہ مقام لا کھڑا کیا ہے کہ ہمارے یہاں عالمی ادب ہے۔ یہ ادب کہنا نامناسب رہے گا کہ یہ پاکستانی ادب ہے، یہ ہندوستانی ادب ہے، یہ آسٹریلین ادب ہے، یہ جرمنک ادب ہے، بلکہ ادب تو دنیا کا ہے، جو ہم ابھی ایک ہی میڈیم میں، ایک ہی میڈیم آف کمیونیکیشن میں پڑھ رہے ہیں، اور اسے ہم انگلش کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے ملک میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں نظر ڈالیں تو انگریزی کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان میں معمولی سے جاب سے لے کر سی ایس ایس، پی سی ایس، کمپیٹیٹیو ایگزامز کی طرف ہم جب نظر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک میڈیم ملتا ہے جو کہ ہمارے لیے کمپلسری ہے، آپشنل نہیں۔ اور کمپلسری یہ ہے کہ ہم انگریزی پہ بہت اچھا عروج رکھیں تاکہ ہم اچھے سے اس کو پرفارم کر سکیں، تاکہ اچھے سے ہم اپنا اٹیمپٹ کر سکیں اور اپنی منزل، اپنی کامیابی حاصل کر سکیں۔ کمپیٹیٹیو ایگزامز، جابز کی بات کریں تو وہاں بھی انگلش کی ہماری ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی تعلیم انگلش میں کریں، جیسا کہ ایم اے انگلش میں کریں، بی ایس انگلش میں کریں، یا ایم فل پی ایچ ڈی تک کریں، تو ہمیں کون سے فوائد ہیں جو حاصل ہوں گے؟ اس میں میری نظر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دنیا کے، یہ نہیں کہنا مناسب کہ آپ صرف پاکستان کے، کیونکہ آپ انگریزی کے استاد ہیں، انگلش ٹیچر ہیں، تو آپ ورلڈ ٹیچر ہیں۔ آپ دنیا کے ایک بہت ہی اچھے اور کامیاب استاد ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کے ایک عظیم مفکر ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کے وہ شخص ہو سکتے ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی، اپنے پازیٹیو نظریے کو پوری دنیا تک پھیلا سکتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ آئیں، ایک ساتھ ہوں، اور ہمارے پاس اتنے نظریے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے، اور ان آئیڈیاز، ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم ہماری زندگی کو بہت آسانی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ دوسری، انگریزی میں ڈگری کی یہ فوائد ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں آپ کی جاب لگ جائے گی، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے جس کی آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈائر نیڈ، بے انتہا ضرورت ہے جس کی۔ اس کے ساتھ اگر انگریزی میں ہماری ایجوکیشن ہو تو ہم اسکولنگ، کالجنگ میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک ہم ٹیچ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انگلش میں ہماری ڈگری ہو تو ہم انٹرنیشنل ایویشن ڈپارٹمنٹ میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایروپلینز ہوتے ہیں، یہ جو ملک میں اس ملک سے اس ملک تک جاتے ہیں، تو ان میں ایک کمیونیکیٹو لینگویج ہے انگلش۔ ایویشن ڈپارٹمنٹ میں ہماری جاب لگ سکتی ہے، ہم اچھے بیوروکریٹ بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ماس کمیونیکیشن، یہ کہنا مناسب ہے کہ میڈیا کے دنیا میں ہم اپنا اچھا نام کما سکتے ہیں اگر ہم انگریزی پہ عروج رکھتے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ہی آج کل بلاگنگ کا بڑا سا سسٹم آ گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے روٹین کے
حوالے سے ایکسپیرینسز ریکارڈ کرتے ہیں اور انہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پر یا کسی دوسرے چینل پر. تو بلاگنگ کر سکتے ہیں ہم, ہماری روزانہ کے ایکسپیرینسز پوری دنیا سے شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بھی بات ہے کہ فارن افیئر میں ہماری جاب لگ سکتی ہے, اور ایمبیسی جو ہوتے ہیں ہمارے, جنہیں ہم سفارت خانہ کہیں, تو ان میں ہماری اچھی جاب لگ سکتی ہے. اینڈ with it we are also confident that with having English degree we may also have job in trade and commerce in other fields of the world. اور دنیا کی یہ جو ترقی ہے وہ اکانومی کے کمپٹیشن سے چل رہی ہے, اور اگر ہماری انگلش اچھی ہے تو ہم اچھے سے کامرس اور تجارت کر سکتے ہیں, اچھے سے ہم ہماری زندگی آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ دنیا کے بیسٹ رائٹر ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو انگلش میں لکھتے ہیں ان کی بے انتہا جو ہے کہ فین فالوئنگ ہوتی ہے, اور ان کا ریڈنگ سرکل سب سے بڑا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اگر کسی دوسرے علاقائی لینگویج میں لکھ رہے ہیں, علاقائی زبان میں لکھ رہے ہیں, تو آپ صرف ان علاقے کے لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں, اور ان علاقے کے صرف وہی لوگ آپ کی زبان, آپ کی بات, آپ کے خیال کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آڈینس پوری دنیا بنے, اور آپ کا جو پیغام ہے, آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اسے دیکھے, پوری دنیا اسے سمجھے, تو آپ کی پروفیشنسی جو ہے, ایکسیلنسی آپ کی انگلش میں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ انگلش میں لکھیں گے, انگلش میں محنت کریں گے, تو آپ کو پوری دنیا سے جو ہے کہ آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے گا, آپ کو بہت ہی سراہا جائے گا, اور آپ کا ریڈنگ سرکل, فین فالوئنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی. تھینک یو سو مچ, آج آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا, تھینک یو.